کوئی گنہگار بندہ میرے پروردگار کو پکارتا ہو تو رب کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ لبیک 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 کہتا ہے۔ اللہ پر متقی تھا، پارسا تھا، نمازی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، تمام کی تمام خوبیاں پائی جا رہی تھی، لیکن پروردگار اس بندے کو ایک دفعہ لبیک کر رہا تھا، لیکن ایک گنہگار بندے نے رب کو امید پر آواز سے پکارا، اے رب، تو رب نے کہا لبیک لبیک لبیک، مطلب یہ میرے بندے انہیں گناہ کیے ہیں تو کیے ہیں، لیکن تم نے آج سبوں کو چھوڑ کر، سبوں کو بھول کر تم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، تو سن لے روح زمین پر تجھے کوئی ایسا مشفق نہ ملے گا، روح زمین پر تجھے کوئی ایسا کرم کرنے والا نہ ملے گا جیسا تیرا رب ہے۔ تو بندے میرے گنہگار بندے سن لے، میں تیری بات پر ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا، بلکہ میری رحمتیں تجھے بار بار لبیک کہہ کر یہ آواز دیتی ہے کہ بندہ اب تک تاخیر نہ ہوئی، اگر تو ارادہ کرتا ہے توبہ کرنے کا تو تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہونا چاہیے ہمارے دائیں کاندھے پر، بائیں کاندھے پر، دونوں کاندھوں پر فرشتہ موجود ہوتا ہے، لیکن ایک فرشتہ جو ہمارے سینے کے سامنے ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ معلوم ہے دائیں جانب کیا کیا جاتا ہے؟ دائیں جانب والا فرشتہ آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے، آپ نے نماز پڑھا وہ لکھ دیا گیا، اللہ اکبر، آپ جتنے اچھے اچھے کام کیے وہ فرشتے قدرت کے دیے ہوئے قلم سے لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے رہتے ہیں، اور قدرت کے فیصلے کو دیکھو کہ اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اگر نبی کا کوئی امتی کسی خیر کا فقط ارادہ کرے، نہ کرے بلکہ اس وقت ارادہ کرے، مثال کے طور پر بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور ارادہ بنا رہا ہے کہ میں آج فجر کی نماز پڑھ کر سوؤں گا، اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیں کہ اگر بندہ یہاں پر بیٹھ کر چاہے میری بہنیں ہو چاہے میرا بھائی ہو، یہاں بیٹھ کر اس نے فقط یہ سوچا کہ میں آج فجر کی نماز پڑھوں گا، تبھی سوؤں گا، یا کل اٹھ کر میں صدقہ کروں گا، یا پرسوں جو ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی غریب کی مدد کروں گا، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو قدرت کا نظام دیکھو، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ دیکھو، نبی کریم کی امت کے ساتھ چاہیے خوب ہے، اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں اللہ ان کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دو۔ یہ ایک فرشتہ جو کاندھے پر بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے بندے اس بندے کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دے۔ پروردگار اس نے تو ابھی ارادہ ہی کیا ہے، گناہ نیکی نہ کیا، اللہ اکبر، اب تک کی فجر کی نماز نہ پڑھا، کیا میں اب سے لکھنا شروع کر دوں؟ پروردگار کہتا ہاں ہاں اب سے لکھنا شروع کر دے۔ تو میرے بھائیو سنو سنو، رب کریم کہ وہ فرشتے قلم کو چلاتے رہتے ہیں، بندہ جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، وہ فرشتے فجر کی نماز کا ثواب لکھتے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تم نے پرسوں ہی ارادہ کیا اللہ کہ ہم کسی بیوہ کی مدد کریں گے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ اکبر، پرسوں تک وہ فرشتہ لکھتا جاتا ہے کہ اس بندے کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اس بندے کو نیکی کرنے کا یہ ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم کی جب امت اللہ اکبر کبیرہ اللہ جب وہ گناہ کا قصد کرتی ہے، گناہ کا ارادہ اس کے ذہن پر آتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے فرشتے نہ لکھنا میرے نبی کی امت کے اس گناہ کو، ممکن ہے آگے جا کر وہ گناہ نہ کرے، اللہ اکبر۔ دیکھو نا کتنی پیاری بات ہے، میرا رب کریم کتنا غفور رحیم ہے۔ آپ نہیں دیکھتے پروردگار اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اور کہتا لکھتا جا، ابھی کیا نہیں ہے اور کرے یا نہ کرے، اللہ اکبر، فرشتہ لکھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، مگر اس سائٹ والا فرشتہ اللہ اکبر کبیرہ اسے کہا جاتا ہے، اے فرشتے تو نہ لکھ ہے، آگے جا کر گناہ نہ کرے، پھر میرے رحمت کو گوارا نہ ہوگا۔ اس بندے کے اپنے گناہ کو لکھ دیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے فرشتہ
اپنے قلم کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور لکھنا نہیں شروع کرتا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ جب وہ بندہ گناہ کے ارادے سے فارغ ہو کر گناہ پر مبتلا ہو جاتا ہے, اس بدکاری کو, اس بدفعلی کو کر جاتا ہے, اللہ اکبر, پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں اب اجازت دے, ہمیں حکم دے کہ تیرے بندے کے اس گناہ کو ہم درج کر دیں. اللہ اکبر. وہ پروردگار کہتا ہے اے فرشتے رک جا, ابھی نالک ممکن ہے میرا بندہ بھی توبہ کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ, میرا بندہ بھی توبہ کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو تم ارادہ بناتے ہو نیکی کا تو اللہ تمہیں نیکی دے دیتا ہے, لیکن تم گناہ کا ارادہ بنا کر تم گناہ کر بھی جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی لکھواتا نہیں ہے, بلکہ اس سے موقع دیتا ہے, اس سے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ بندہ توبہ کر کر اپنے خطاؤں کو معاف کرا لے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں, رب کے فیضان کو, رب کے کرم کو, رب کی نعمتوں کو غنیمت جانو اور اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرو کہ ہمیں اتنے سارے آفر ملے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہے اسی بنا پر ملے ہیں, ورنہ اور امتیوں کے لیے اللہ اکبر آسمان سے خیر الہی نازل ہو جایا کرتی تھی, اور امتیوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کبھی پتھر بنا دیا کرتا تھا تو کبھی پتھر بنا دیا کرتا تھا, کبھی آگ سے شعلے برسایا کرتا تھا تو کبھی روح زمین کو پانی سے بھر کر لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتا تھا. لیکن ہم امتی محمدیہ ہے میاں, اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل نہیں کر رہا ہے اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی روکے رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ کہیں میرا بندہ توبہ کر لے گا. اللہ اکبر. لیکن میرے بھائی جو یاد رکھو, اس بات کو نہ بھولنا کہ اگر تم گناہ کر چکے ہو تو پروردگار تیری نہ سنے گا. اگر تم نے کثرت کے ساتھ گناہ کر لیے ہیں تو تیرا پروردگار تجھے نہ سنے گا. سنو سنو میرے کریم آقا کے دیوانوں, سنو سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ایک بندہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عابد بندہ اللہ کو پکارتا ہے اے اللہ, اللہ کہتا ہے لبیک, اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عابد بندہ کہے خدا لبیک کہتا ہے, زاہد کہے تو خدا کیا کہتا ہے, خدا کہتا ہے لبیک. اللہ اکبر. کوئی متقی بندہ, کوئی پارسا بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لبیک کہتا ہے, لبیک کہتا ہے. وہیں پر سوال پوچھا گیا اے نبی کریم آپ ہمیں بتائے جب کوئی گنہگار بندہ میرے پروردگار کو پکارتا ہو تو رب کریم کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ لبیک 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 کہتا ہے. اللہ اکبر. متقی تھا, پارسا تھا, نمازی تھا, عابد تھا, زاہد تھا, تمام کی تمام خوبیاں پائی جا رہی تھی, لیکن پروردگار اس بندے کو ایک دفعہ لبیک کر رہا تھا. لیکن ایک گنہگار بندے نے رب کو امید پر آواز سے پکارا اے رب, تو رب نے کہا لبیک لبیک لبیک. مطلب یہ میرے بندے انہیں گناہ کیے ہیں تو کیے ہیں, لیکن تم نے آج سبوں کو چھوڑ کر, سبوں کو بھول کر تم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو سن لے روح زمین پر تجھے کوئی ایسا مشفق نہ ملے گا, روح زمین پر تجھے کوئی ایسا کام کرنے والا نہ ملے گا جیسا تیرا رب ہے. تو بندے میرے گنہگار بندے سن لے, میں تیری بات پر ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا بلکہ میری رحمتیں تجھے بار بار لبیک کہہ کر یہ آواز دیتی ہے کہ بندہ اب تک تاخیر نہ ہوئی, اگر تو ارادہ کرتا ہے توبہ کر لے گا تو تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. لیکن آج کیا وجہ ہے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اس کے انتظار میں ہیں. آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. پچھم کی جانب سے سورج نکل جائے گا کہ ہم تب توبہ کریں گے. اللہ اللہ میرے بھائیوں, میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں. ایک ایسی بات جو خانقاہوں میں بتائی جاتی ہے, ایک ایسی بات جو مریدوں کو پرسنل میں کبھی علماء کبھی جو ہے مشائخ بتایا کرتے ہیں. آج
میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ کرنے کے بعد بھی، اگر تجھے گناہ کرنے کے بعد بھی مہلت نصیب ہوتی ہے، 1 منٹ یا 1 دن یا 1 سیکنڈ، تو جب تک گناہ کرنے کے بعد زندگی تجھے دی جاتی ہے، اس زندگی کو پھر سے گناہ کرنے کے لیے نہ سمجھنا، بلکہ پروردگار تجھے اس گناہ کو سدھارنے کا اور اس گناہ کی توبہ کا مہلت دیتا ہے۔ تو جب تک اس موقع کو سائے رکھنا تو سمجھنا رب کریم نے اس غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دے رکھا ہے، ورنہ مر جاؤ گے جب تمام کی تمام چیزیں بند کر دی جائے گی، پھر تم چیختے جاؤ گے، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے، جو دروازے آج کھلے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے توبہ کرنے کی کوشش کرو، اور ہم غوث پاک کے دیوانے ٹھہرے، ہم غوث پاک کے نعرہ لگانے والے ٹھہرے، ہم تو یہ کہنے والے ٹھہرے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دامن سے مراد ان کی اتباع ہے، ان کو فالو کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ آؤ میں بتاؤں، غوث پاک اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کتاب کے اختلاف پر میں کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ اکبر اس کتاب میں جو درج کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتی ہے کہ جب کوئی بندہ، جوانوں سنو، جن کی جوانی اوپر رہی ہے وہ بھی سنے، میری بہنیں جو ابھی جوان ہو رہی ہے وہ بھی سنے، میرے وہ بڑے لوگ جو بڑے تو ہو چکے ہیں مگر اب بھی خواہشوں کے وہ غلام ہیں، اللہ اکبر، وہ تمام کے تمام اپنے دل کے کانوں سے سنے۔ اس لیے کہ میں اپنی گھر کی بات نہیں بلکہ غوث اعظم کی در کی بات بتانے کو چلا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے پاس سے لے کر آسمان تک دھواں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے یہاں ایک گناہ کیا، اس کے وجود سے لے کر آسمان تک ایک دھواں ہو گیا، ایک لکیر بن جاتی ہے۔ پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر پورے زمین سے لے کر آسمان تک دھواں ہو جاتا ہے۔ اہل نظر اس سے واقف ہوتے ہیں، اہل نظر اسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے جانتے ہیں۔ میرا پروردگار جسے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ پروردگار اپنے بعض دفعہ محبوب بندوں سے بھی اپنے کچھ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں، ضرور بتاؤں، غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روح زمین پر اتنا گناہ کر چکا ہو کہ اپنے گناہ سے پورے دنیا کو دھواں کر دے، اپنے گناہ سے پورے دنیا کو دھواں کر اللہ کے دربار پر معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کے دربار پر ہمیں کتنی قربت ہے، رسول کے دربار پر ہمیں کتنی جگہ ملی ہے، نبی ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں، نبی تک ہمارا جو ہے کب پیغام پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، تو میں آپ کو بتاؤں، ایک جو فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، لیکن ایک فرشتہ جو آپ کے سامنے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک فرشتے کا کام الگ ہوتا ہے، لیکن جو سامنے کا فرشتہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ صلی علی محمد کہے، بندہ نبی پر درود پڑھے تو یہ بندہ فوراً اس درود کو مدینے والے کے دربار پر پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، میاں پیارا کے فلاں بندہ نے، فلاں باپ کے بیٹے نے حضور آپ پر درود پڑھا، اللہ اکبر، تم نے درود پڑھا حضور کے دربار پر، وہ فرشتہ لے جاتا ہے، تم نے درود پڑھا حضور کے دربار پر، وہ بندہ لے جاتا ہے، وہ فرشتہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کا فلاں جگہ سے فلاں امتی فلاں کے بیٹے نے درود پڑھا ہے۔ نبی کریم دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاؤ پھر جاؤ، پھر پڑھے گا، اللہ اکبر، وہ بندہ پھر پڑھتا ہے، پھر جب پڑھتا ہے وہ فرشتہ پھر راضی ہوتا، پروردگار کے محبوب آج اس بندے نے پھر درود پڑھا، اللہ اکبر۔ بار نبی کریم کے دربار پر آپ کی حاضری ہوتی ہے جب آپ درود کی کثرت کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، سوشل میڈیا چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، انسٹا ایکٹیو رہنے والوں، آپ
آپ کو معلوم ہوگا اگر ایک ہی بندہ آپ کے فوٹوز میں بار بار کمنٹس کرتا رہے، بار بار لائک کرتا رہے، یا آپ کو بار بار میسج کرتا رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ بندہ آپ اس آئی ڈی پر یا آپ کے نظروں پر ہائی لائٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اس بندے کو جاننے لگو کہ نہیں؟ جاننے لگو گے کہ نہیں؟ ہاں ہاں جاننے لگو گے، اسے آپ نوٹ کرنے لگو گے یہ بندہ کون ہے جو بار بار میرے ویڈیوز کو لائک کر رہا ہے، جو کمنٹس کر رہا ہے، مجھے میسیجز کر رہا ہے، میری تعریفیں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندے کی نظر جب ایک ہی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کی نظر پر بار بار آئے جائے تو اس بندے کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور اچھے کام کرے تو وہ بندہ اس کی آنکھوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو میاں پارا والو سنو سنو، اگر نبی کریم کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ روز صلی اللہ محمد کیا کرو، تو نبی کریم تمہیں بھی سب سے زیادہ پہچاننے لگ جائے۔